سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اناگیر۔ اس کہانی کے مصنف ہیں امجد جاوید اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 59 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس وقت ہم ایک سیمنٹ فیکٹری سے نکل کر ایک گردوارہ پار کر رہے تھے جب میں نے اپنا سیل فون نکالا۔ روندر میرے ساتھ بیٹھا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں سوڈی کی لوکیشن کنفرم کرنا چاہتا تھا لیکن وہ لوکیشن ہی غائب ہو چکی تھی، وہ کہیں اور دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کیا؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ کیا ہو گیا؟ روندر نے پوچھا۔ یہ دیکھ، وہ کہیں نکل رہا ہے یا نکل گیا ہے، میں نے کہا اور فون روندر کو دکھایا۔ اس نے چند لمحے دیکھا اور پھر بولا، شاید وہ نکل گیا ہے، ذرا دکھا فون مجھے۔ پیچھے سے نینا کی آواز ابھری۔ میں نے فون اسے دے دیا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر بولی، یہ ہم سے زیادہ 7-8 سے منٹ کی دوری پر ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن کیا ہم اس کے پیچھے جانا چاہیے؟ میں نے پوچھا تو وہ بولی، اب نکل ہی پڑے ہیں تو چل روندر، چل ادھر، میں نے کہا اور نینا سے فون لے کر بملا کو فون کر دیا۔ اس نے فوراً ہی میری کال ریسیو کر لی۔ ہاں بول، اس بڑوے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، اس نے پوچھا۔ کس کے بھلا؟ میں نے پوچھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ اس وقت ترنگ میں تھی، میں نے چاہا کہ میں اس سے کنفرم کر لوں۔ وہی فرید کوٹ والے سے جس کے بارے میں پوچھا تھا۔ ہاں، کہاں ہے وہ اس وقت؟ اس لوکیشن پر تو نہیں ہے، میں نے کہا۔ اچھا ٹھہر، میں بتاتی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ روندر اپنے مطابق گاڑی ڈرائیو کرتا چلا گیا۔ 2 منٹ کے بعد بملا نے لوکیشن بھیج دی۔ یہ بالکل ویسی ہی تھی جو اس نے پہلے بھیجی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ہم بالکل درست سمت میں سوڈی کے پیچھے جا رہے تھے۔ میں منتشر ہوتے اعصاب کے ساتھ سیاہ تارکول کی سڑک دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے یہ رات بہت بھاری تھی۔ میرا ٹارگٹ کوئی دوسرا تھا لیکن مجھے گھوم کر ایک لمبے راستے سے اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا تھا۔ میں نہیں جانتا سردار صاحب نے میرا امتحان لینا کیوں مناسب سمجھا۔ وہ اگر نظر انصاری کا نام بتا سکتے تھے تو اس کے بارے میں تفصیلات بتا کر مدد بھی کر سکتے تھے۔ مجھے یہ احساس بالکل بھی نہیں تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ جس وقت تم اسے ختم کرو گے میں دوسرے کے بارے میں بتا دوں گا۔ اگر تم میں کوئی دم ہو تو خود بخود پتہ کر لو گے۔ میری انا نے پھر گوارا نہیں کیا کہ ان سے کوئی مزید سوال کروں یا پھر میں ان سے مدد چاہوں۔ میں اپنے بل بوتے پر ہی اس نظر انصاری کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اب میرا یہ فیصلہ درست تھا یا غلط میں نہیں جانتا تھا لیکن مجھے خود پر بھروسہ ضرور تھا۔ میں جس حد تک شہر میں گرم جوشی چاہ رہا تھا اتنی ہوئی نہیں تھی۔ ظاہر ہے جہاں گینگ وار بڑھنا تھی وہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی مخدوش ہونا تھی۔ ان لوگوں نے بھی اس ہلچل کو سنبھالنے کے لیے گرم جوش ہونا تھا۔ ایسے میں نظر انصاری تک پہنچنا بہت مشکل ہو جانا تھا۔ جتنی آزادی سے ہم پھر رہے تھے، سورج نکلنے کے بعد ہمارے لیے شہر میں نکلنا بند ہو سکتا تھا۔ ممکن ہے ہمیں خود کو چھپانے کے لیے کسی محفوظ ٹھکانے کی ضرورت پڑ جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہمارے پاس تو کوئی دوسرا محفوظ ایسا ٹھکانہ بھی نہیں تھا جہاں ہم چھپ سکتے۔ میں انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ ہم نہر پر آ گئے۔ روندر تیزی سے نہر کا پل پار کر رہا تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا جیسے یہ منظر میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہو۔ روندر، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سوڈی کے پیچھے، اس نے بے ساختہ کہا۔ میرا مطلب یہ جگہ کون سی ہے؟ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ یہ تلونڈی روڈ ہے، یہ کہتے ہوئے وہ بھی چونک گیا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، اوہ یہ تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یہیں کہیں نظر انصاری کی حویلی ہے، یہیں کہیں، میں نے اپنے اندر سنسنی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ چند لمحے رک کر خود کلامی کے سے انداز میں بولا، اگر ایسا ہے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں بھائی جی، یہ بہت بڑا رسک ہوگا، بلکہ خود کو موت کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے یہ۔ روندر نے پہلی بار کافی حد تک خوفزدہ لہجے میں کہا تو میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ میں نے چند لمحے سوچا اور روندر سے کہا، وہ جو جسوال گروپ کے لڑکے ہیں وہ یہاں آ سکتے ہیں؟ پتہ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ یہاں آئیں گے۔ کون خود کو موت کے منہ میں ڈالتا ہے؟ اس نے بیزاری سے کہا تو میں نے تیزی سے کہا، ہم 4 ہیں اور ہمیں ہی سب کرنا پڑے گا۔ کوئی بات نہیں، آگے بڑھو، کرتے ہیں کچھ، ریتو نے گھمبیر لہجے میں کہا تو روندر نے گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے اس کی ہیڈ لائٹس بند کر دیں۔ گاڑی رینگنے والے انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ میں تیزی سے سوچنے لگا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اگلے 15 منٹ میں ہم ایک سڑک پر تھے، وہاں سے حویلی کا عقبی حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی میں نے کہا، ریتو
تم نے ایسا کرنا ہے، حویلی کے سامنے سے یوں گزرنا ہے کہ وہاں جو بھی دکھائی دے اس پر فائرنگ کرنی ہے، اندر کہیں دستی بم پھینکنا ہے اور پھر غائب ہو جانا ہے۔ اور تم؟ اس نے پوچھا تو میں بولا، میں عقبی حصے سے حویلی میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا۔ گڈ، یہ اپنی نینا ہے نا، اس کا کمال دیکھنا، بڑے کام کی چیز ہے، اس نے دبے دبے جوش سے کہا اور پھر کہا لگا دیا، چل پھر تم اور روندر نکلو اور کہیں رک کر میرے کہنے کا انتظار کرو۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا تو میں نے ڈیش بورڈ سے پسٹل لیا، کچھ فالتو میگزین اٹھائے اور کار سے باہر آ گیا۔ دوسری طرف سے نینا باہر آ کر پیچھے چلی گئی۔ وہ اپنے سیل فون کی روشنی میں گاڑی کی ڈگی میں سے کچھ نکالتی رہی۔ تبھی میں نے ریتو سے کہا، تم نے اپنا کام کرنا ہے اور نکل جانا ہے، میرا انتظار نہیں کرنا۔ رابطہ رہے تو ٹھیک، ورنہ ہم مل لیں گے۔ اوکے ہو گیا، میری ساری محبتیں تمہارے لیے، اس نے جذباتی لہجے میں کہا تو میں چل دیا۔ مجھ سے 2 قدم پیچھے نینا بھی آ رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہم دونوں سڑک کے کنارے تیز قدموں سے چل رہے تھے۔ گاڑی ہم سے لمحہ با لمحہ دور ہوتی جا رہی تھی اور اسی طرح ہر پل حویلی ہمارے قریب ہو رہی تھی۔ 3-4 منٹ چلتے رہنے کے بعد ہم حویلی کی باؤنڈری وال کے بالکل ساتھ پہنچ گئے۔ دیوار کے اوپر خاردار تاریں تھیں۔ ہم دونوں نے انہیں دیکھا تو میں بولا، ان تاروں میں کرنٹ ہو سکتا ہے۔ ایسا ممکن ہے، لیکن میں دیکھ لوں گی، اس نے بے خوف انداز میں کہا تو مجھے تھوڑی بہت حیرت تو ہوئی کہ کہیں یہ پاگل تو نہیں۔ تب بھی میں نے کہا، نینا، اندر کتوں کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، تم میرے کور پر رہنا۔ جیسے ہی میں نے اسے کہنا چاہا تو وہ تیزی سے بولی، نہیں، میں آگے جاؤں گی، آپ مجھے فالو کریں گے۔ مطلب؟ میں نے حیرت سے کہا، آپ مجھے فالو کریں گے بس، اس نے سختی سے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس نے ایک اینٹ نما پتھر اٹھایا، اپنی جیکٹ سے ایک نائلون کی رسی نکال کر اس کے سرے پر باندھی، پھر اسے گھما کر خاردار تاروں کے اوپر پھینکا۔ وہ پتھر نیچے آتا چلا گیا۔ اس نے دونوں سرے پکڑ کر کھینچے تو خاردار تاریں آپس میں جڑ گئیں۔ کسی قسم کا کوئی سپارک نہیں ہوا، مطلب ان میں کوئی کرنٹ نہیں تھا۔ اس نے 2-3 بار ایسے ہی جھٹکے دیے تاکہ یوں پوری طرح کنفرم ہو جائے۔ پھر وہ دیوار کی جانب مڑی، ہلکی سی انگڑائی لی اور تقریباً 8 فٹ کی دیوار پر اپنے ہاتھ رکھے اور اوپر چڑھتی چلی گئی۔ بالکل دیوار کے اوپر پہنچ کر اس نے جیب سے پلاس نکالا اور تاریں کاٹ دیں۔ میرے منہ سے ایک خوشگوار ہلکی سی آواز میں سیٹی نکل گئی۔ وہ بڑی مہارت سے دیوار پر لیٹ گئی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ میری طرف بڑھاتے ہوئے ہولے سے کہا، آئیں، میں آپ کو سہارا دیتی ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اوپر اٹھتا چلا گیا۔ میں دیوار کے سرے تک پہنچ گیا۔ تب تک نینا دیوار کی دوسری طرف اتر چکی تھی۔ دیوار سے 4-5 فٹ کے فاصلے پر پودے لگے تھے جن کی صورت جھاڑیوں کے جیسی تھی۔ اگلے ہی لمحے میں بھی کود گیا۔ جیسے ہی میں کودا، نینا ایک جگہ دبک گئی۔ میرے خیال میں کتے نہیں ہیں، ورنہ اب تک آ گئے ہوتے، اس نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ ممکن ہے ایسا ہو، میں نے کہا تو وہ دھیمے سے بولی، میں آپ کو ایک محفوظ ترین راستہ بتاؤں؟ اس نے کہا تو میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اندھیرے میں عجیب سی لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا تو وہ بولتی چلی گئی، دیکھیں، نیچے کوئی بھی دروازہ اگر کھلا ہوا ملا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی جاگ رہا ہے، سیکیورٹی والا یا کوئی بھی، لیکن ایک جگہ بہت کم توجہ رہتی ہے اور وہ ہے چھت۔ اوپر سے اندر جانے کا راستہ بڑا آسان ہوتا ہے، ہم اوپر سے بڑے سکون سے دیکھ سکتے ہیں۔ اوپر چڑھنا، یہ کہتے ہوئے میں نے سامنے دیکھا تو تقریباً 100 فٹ کے فاصلے پر دیوار کی کئی کھڑکیاں تھیں، ان پر شیڈ تھا۔ وہ دیکھیں، وہ کھڑکیوں کے ساتھ 2 طرف پائپ جا رہے ہیں۔ میں 1 منٹ میں اوپر چھت تک پہنچ جاؤں گی، نینا نے انتہائی اعتماد سے کہا تو میں نے سر سراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، بڑھو۔ وہ پودوں اور جھاڑیوں کی آڑ میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ میں بھی دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ میں اس کے کور پر تھا۔ وہ دیوار کے بالکل قریب پہنچ کر ذرا سا اچھلی اور پھر پائپ پکڑ کر اوپر چڑھتی چلی گئی۔ وہ بالکل اوپر والی کھڑکی کے شیڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اوپر والی 4 دیواری کا اندازہ کر رہی تھی۔ ایک لمحے کو اچھلی اور پھر ایک دم ساکت ہو گئی۔ میں پریشان ہو گیا، اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ شیڈ پر دوہری ہو کر بیٹھ گئی۔ میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ میرا فون بج اٹھا۔ میں نے جلدی سے کال ریسیو کی تو دوسری طرف نینا تھی۔ نینا، کیا ہوا؟ ایسے کیسے بیٹھی ہو؟ اوپر چھت پر 3-4 لوگ بیٹھے ہیں، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا تو میں چونک گیا۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، چھت پر 3-4 لوگ؟ میں نے 4 دیواری کے خانوں میں سے دیکھا ہے، اور ہاں، ان لوگوں کے سٹائل سے لگتا ہے کہ وہ کوئی اہم لوگ ہیں، اس نے تیزی سے مگر دھیمی آواز میں کہا۔ اوکے، وہیں ٹھہرو، میں آ رہا ہوں، اب تم کور دینا۔ میں نے فون بند کر کے جیب میں ڈالا اور انتہائی سرعت کے ساتھ پائپ تک جا پہنچا۔ اس کے ذریعے دوسری منزل کی کھڑکی تک پہنچتے ہوئے مجھے دیر نہیں لگی۔ میں بھی شیڈ پر آ گیا تھا۔
میرے برابر تھوڑا فاصلے پر بنے شیڈ پر نینا کھڑی تھی۔ میں نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر تھوڑا سا پائپ کی چار دیواری کے بنے ہوئے خانوں میں سے جھانکا۔ چھت پر تھوڑا دور 3 کرسیوں پر 3 لوگ بیٹھے تھے، ان سے ذرا فاصلے پر 2 لوگ کھڑے تھے۔ میرے سامنے نظر انصاری بیٹھا ہوا تھا، وہی لمبے بال، چھوٹی سی ترشی ہوئی داڑھی، تیکھا ناک، خاص وضع کی ٹوپی۔ میرے بدن میں سنسنی پھیل گئی، میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ سنو نینا، تم نے پیچھے کھڑے لوگوں کو نشانہ بنانا ہے، ان تینوں کو میں دیکھتا ہوں، اوکے؟ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا، اوکے۔ اس نے کہا تو میں نے تیزی سے ریتو کے نمبر ملائے، وہ میرے انتظار ہی میں تھی۔ سنو ریتو، تمہیں اٹیک کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ میں نے پوچھا۔ یہی 1 سے 1.5 منٹ، اس نے تیزی سے کہا۔ ٹھیک ہے، کرو، اور حویلی کے پیچھے اگر میرا انتظار کر سکو تو ٹھیک، وہ بھی آدھا منٹ سے زیادہ نہیں، ورنہ نکل جانا، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں نے 4 دیواری کے ایک خانے میں سے پسٹل کا نشانہ لیا اور سانس روک کر انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی باہر فائر ہوا میں نے بھی فائر کر دیا، وہ سیدھا نظر انصاری کے لگا۔ دوسرے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے تھے، نینا بھی لگاتار فائرنگ کرتی رہی۔ میں نے فائرنگ روکی نہیں، مسلسل فائر کرتا رہا۔ جیسے ہی پورا میگزین خالی ہوا، دور کہیں زوردار دھماکہ ہوا۔ میں نے نیچے بیٹھ کر میگزین بدلا، اوپر اٹھا تو چھت پر وہ سب گرے ہوئے تھے۔ چند لمحات تھے، میں کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ میں جوش میں اوپر کی طرف اٹھا اور دیوار پر چڑھ گیا۔ یہ میری انتہائی بے وقوفی تھی۔ میں بھاگتا ہوا کرسیوں تک گیا، نظر انصاری کے سر پر گولی ماری۔ مجھے یقین تھا کہ اس کے ساتھ جو 2 بندے مرے تھے ان میں ایک سندیپ سوڈی ضرور ہوگا۔ میں الٹے قدموں واپس پلٹ آیا۔ نینا نیچے جا چکی تھی، میں بھی نیچے کی طرف اتر گیا۔ جب تک میں نیچے اتر کر زمین پر آیا، نینا دیوار پر چڑھ چکی تھی، وہ اسی طرح دیوار کے اوپر لیٹی ہوئی تھی۔ میں انتہائی تیزی سے بھاگتا ہوا دیوار کے پاس جا کر رک گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر دیوار پر چڑھا۔ اگلے چند لمحوں میں ہم دوسری جانب کود چکے تھے۔ ہم تیزی سے سڑک کے ساتھ بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ پتہ نہیں ریتو جا چکی تھی یا ابھی آنے والی تھی۔ میں نے بس ایک بار پلٹ کر دیکھا تھا۔ ان کے آنے کے کوئی آثار نہ دیکھ کر میں بھاگتا چلا گیا۔ نینا مسلسل میرے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ کافی آگے جا کر میں رکا اور اپنی جیب سے فون نکالا۔ میں نے نمبر پوچھ کیے۔ کال ملتے ہی ریتو نے تیزی سے پوچھا، کہاں ہو؟ میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا، تم لوگ کہاں ہو؟ میں نے پھولے ہوئے سانسوں میں پوچھا۔ میں حویلی کی پچھلی جانب آئی تو چھت پر گولیاں چل رہی تھیں۔ میں نکل آئی، اب میں نہر کا پل کراس کر گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں نے کہا تو وہ تیزی سے بولی، میں واپس آ رہی ہوں، تم کسی طرح پل تک پہنچو۔ اوکے، میں نے کہا اور تیز تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ ہم کوئی 10 سے 15 منٹ چلے ہوں گے کہ ہمیں سڑک دکھائی دینے لگی، اس سے تھوڑے فاصلے پر پل تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم گاڑی کے پاس پہنچ گئے۔ ریتو نے ہمیں دیکھا تو ہاتھ ہلا دیا۔ ہم گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے نکل گئے۔ نیل گوں روشنی پھیلی ہوئی تھی، کچھ دیر میں سورج نکلنے والا تھا۔ جب ہم اپنے ٹھکانے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یوں سوڈی اور انصاری ایک ساتھ مل جائیں گے۔ روندر نے حیرت سے کہا تو میں مسکراتے ہوئے بولا، یہ اتفاق ہے بھی اور نہیں بھی۔ میرے دماغ میں تھا کہ نظر انصاری کسی نہ کسی گینگ پر ہاتھ تو رکھتا ہوگا۔ سوڈی نے تھوڑا جلدی کی کہ وہ سیدھا انصاری کے پاس جا پہنچا۔ ہم تو دونوں کو تلاش کر رہے تھے۔ اچھا، اب ناشتہ کر کے سونا ہے یا سو کر اٹھیں؟ تو ریتو نے کسی گھریلو خاتون کی طرح مجھ سے پوچھا تو مجھے اس پر بے تحاشا پیار آیا۔ میں نے محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جیسے تمہاری مرضی یار، لیکن ہمیں ابھی سونا نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ ہاں یہ تو ہے، ریتو نے کہا تو انہی لمحات میں میرا فون بج اٹھا۔ نمبر جانے پہچانے لگ رہے تھے۔ میں نے کال ریسیو کر لی۔ اشکے بھائی، اشکے، تم نے تو مجھے حیران کر دیا، مجھے تو یہی لگتا تھا کہ تم ابھی چند دن مزید لوگے یا… یہ کہتے ہوئے سردار صاحب نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ یا پھر؟ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ یہی کہ تم میری مدد ضرور مانگو گے، اس پر یہ پتہ لگ جائے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ خیر، ابھی تم لوگ یہ جگہ چھوڑ دو، اس نے سکون سے کہا۔ خیریت، کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہو گئی؟ میں نے پوچھا۔ ابھی تو نہیں، لیکن ہو سکتی ہے، اور اب تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ یہاں شہر میں کرفیو کا سا سما ہو، پکڑ دھکڑ شروع ہو اور تمہارا یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے، تم ابھی نکلو۔ اس نے اپنی رائے دی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نکلنا کس طرف ہے؟ میں نے پوچھا۔ اب تم میری ذمہ داری ہو، آگے سب میں بتاؤں گا۔ فی الحال تم لدھیانے کی طرف نکلو، تھوڑی دیر کے بعد ایک گاڑی تمہارے دروازے پر آ جائے گی، وہ تمہیں محفوظ مقام پر لے جائے گی۔ اس نے کہا تو میں نے کہا، لیکن ہمارے پاس اپنی گاڑی بھی ہے، وہ بھی محفوظ ہو جائے گی، اسے چھوڑو، گاڑیاں بہت، بس آپ لوگ تیاری کرو، اس نے کہا۔
ओके, भेज दें गाड़ी, मैंने कहा तो उसने कॉल बंद कर दी और उन तीनों को सारी बात भी बता दी। तभी रितु ने पूछा, अब ये बताओ कि नाश्ता करके जाना है या कहीं और करना है? मैं खिलखिला कर हंस दिया। लुधियाना शहर तक पहुंचते हमें तकरीबन 2.5 घंटे लगे। सरदार साहब का भेजा हुआ ड्राइवर काफ़ी मुश्ताक था। फरीदकोट से निकलते ही मेरी आंख लग गई थी। मैं बेदार हुआ तो लुधियाना के आसार दिखाई दे रहे थे। हम शहर में दाखिल नहीं हुए, बल्कि शहर से बाहर से एक जगह लाडियां कलां तक जा पहुंचे। ये बहुत कम आबादी वाली जगह थी, जहां हर तरफ हरियाली और शादाबी दिखाई दे रही थी। हर तरफ फैला हुआ सब्जा आंखों को भला लग रहा था। वहां के शादाब मंजर देखकर अंदर तक शादाबी फैल गई थी। खुली सड़कों और रास्तों के साथ फूल और सब्जा उगा हुआ था। एक बड़ी सड़क से छोटी सी जेली सड़क के साथ ही सामने एक बड़ा सारा बंगला दिखाई देने लगा। अगले चंद मिनटों में हम उसी बंगले के पोर्च में जा रुके। हम गाड़ी से नीचे उतरे तो ड्राइवर ने कहा, आप सब अंदर चलो, अंदर सामान आ जाएगा। ये सुनते ही मैंने रीतू की तरफ देखा। उसने होंठ सुकेड़े, नैना ने कंधे उचका दिए और वरिंद्रा मुस्कुरा दिया तो मैंने भी अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। हम एक खुले लाउंज में आए तो सामने खड़े सरदार साहब को देखकर एक खुशगवार हैरत हुई। उसने हमें देखकर अपनी बाहें फैला लीं। मैं उनके गले मिला तो उसने मोहब्बत में मेरी गर्दन चूम ली और फिर पीछे हटकर मेरे चेहरे पर देखता हुआ बोला, यार बंदा होए ते तेरे जई अनख वाला, यानी यार बंदा हो अगर तो तुम्हारी जैसी अना वाला। सरदार जी, अगर आप नहीं मिलते ना तब भी मुझे यही सब कुछ करना था। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा तो उसने सब की तरफ देखते हुए कहा, बातें तो होती रहेंगी, अभी आप सब आराम करें, सुकून करें, शाम को बातें होंगी। बहुत सारी बातें करनी है मैंने। ये कहकर उसने अपने पीछे देखा। एक मुलाजमा खड़ी थी। उसने हमें साथ लिया और दूसरी मंजिल पर मौजूद कमरों तक पहुंचा दिया। मैं सीधा बेड पर जा लेटा। कई दिन की थकन थी, सो लेटते ही मैं नींद में जा पहुंचा। शाम हो रही थी जब मैं फ्रेश होकर नीचे लाइब्रेरी में सरदार साहब के साथ बैठा था। खिड़की से बाहर लॉन दिखाई दे रहा था। हमारे सामने चाय के साथ काफ़ी सारे लवाजमात पड़े हुए थे। मैं सरदार साहब को रात होने वाली पूरी कार्रवाई सुना चुका था। सब कुछ सुनकर वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने समझा तुम भी शतरंज के एक मोहरे हो जो किसी की बिछाई हुई बसात पर हुक्म के पाबंद हो, लेकिन नहीं, तुम अपनी चाल भी चल सकते हो। तो अब अगली चाल भी मुझे खुद चलना पड़ेगी? मैंने इंतहाई संजीदगी से कहा तो वो कहा लगाते हुए बोला, नहीं, असल बात यह है कि जैसे शतरंज के खिलाड़ी का खेल देखकर उसकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उसी तरह मैंने तुम्हारे वार करने से तुम्हारा अंदाज से समझ लिया है कि तुम क्या कर सकते हो। हम इसी पर बात करेंगे। हम कोई शतरंज की बाजी नहीं लगा रहे हैं। अगर ये एक खेल होता तो जब तक हम में से कोई चाल सोचने में वक्त ले, दूसरा हमें बसात से ही बाहर कर देता है। ये तो जिंदगी और मौत की बाजी है, जहां मोहरा नहीं पिटता, जिंदगी हार जाती है। मैंने पुरसकून लहजे में कहा तो वो सरसराते हुए लहजे में बोला, मतलब तुम कोई चाल चलने के लिए सोचते नहीं हो? हाँ, क्योंकि मंसूबा बंदी हो या कोई प्लान कभी 100% नहीं होता, लिहाजा बुरी प्लानिंग से अच्छा है कि कोई प्लान ना ही किया जाए। मैंने साफ अल्फाज में कह दिया तो वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, ओके, तो क्या मालूमात देना प्लानिंग होती है? सरदार साहब, पता नहीं आप मेरा कैसा इम्तहान लेना चाहते हैं। मेरे ख्याल में मालूमात तो ताकत होती हैं जो किसी भी हदफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। मैंने राय देने वाले अंदाज में कहा, नहीं, मैं इम्तहान नहीं ले रहा, बल्कि ये जानना चाहता हूँ कि तुम चाहते क्या हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उसने सोचते हुए अंदाज में कहा तो मैंने मुस्कुराते हुए साफ गोई से पूछा, सरदार साहब, आप अपना फ़ायदा बताएं। इस दुनिया में कोई भी अपने फ़ायदे के बगैर किसी की मदद नहीं करता। ये हुई ना बात, तो अब सुनो। ये कहकर उसने कुर्सी पर पहलू बदला और बड़े ठहरे हुए लहजे में बोला, मेरे सामने 2 वजूहात हैं। पहली वजह, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं पहले उन्हीं के साथ हुआ करता था। ये पुरानी बात है। जब उन्होंने अपना पैंतरा बदला, भारतीय खुफिया एजेंसी के हत्थे चढ़े और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस हो गए तो मैंने किनारा कश हो गया। मैं चूंकि उनके बारे में जानता हूं तो समझो छुपा हुआ ही हूं। अब तक किसी न किसी तरह मज़ाहमत करता आया हूं, वरना ये अब तक मुझे मार चुके होते। और दूसरी वजह, मैंने पूछा, मैं भी हक रखता हूं जीने का, आज़ादी से सांस लेना चाहता हूं, उन मुजरिमों के दबाव से बाहर आना चाहता हूं। ये ख़त्म होंगे तो मैं भी अपनी मर्जी से जी सकूंगा। मैंने अपने लिए एक नेटवर्क बनाया है जिसका काम अपनी हिफाजत है। ये ख़त्म हो जाए तो उसे लोगों की अच्छाई के काम में ला सकता हूँ, उसने पुरसकून लहजे में कहा। और अगर चाहें तो आप सियासत में भी आ सकते हैं, मैंने पूछा।
مجھے سیاست میں نہیں آنا، لیکن کئی سیاستدانوں کی پشت پر آ سکتا ہوں، ان کی مدد کر سکتا ہوں، اس نے صاف الفاظ میں بتایا۔ تو یہاں مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ کہتا چلا گیا، یہاں وہ شخص موجود ہے جو کبھی اس تنظیم کو مالی طور پر سپورٹ کرتا تھا اور اب وہ کھربوں کا مالک ہے۔ وہ مالی طور پر بہت مضبوط شخص ہونے کے ساتھ ساتھ جرائم کی دنیا میں بھی ایک نام رکھتا ہے، عالمی نیٹ ورک کا حصہ ہے، اور وہ تمہارے ملک کے انتہائی خلاف ہے۔ یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے تمہارے ملک کو تسلیم ہی نہیں کیا اور اسے توڑنا چاہتے ہیں۔ تمہارے ملک میں ہونے والی ہر تخریبی کارروائی کو وہ مالی طور پر سپورٹ کرتا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ کیا معلومات ہیں اس کے بارے میں؟ میں نے دبے دبے جوش میں پوچھا تو وہ بولا، بلراج سنگھ بنٹو نام ہے اس کا۔ میں کئی مہینوں سے اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں، اس کے بارے میں ساری معلومات ہیں میرے پاس۔ اس تک پہنچنے کے لیے میرے پاس ایک پورا پلان ہے۔ مجھے اس کے بارے میں جو بھی معلومات ہیں بتائیں، جو پلان ہے وہ بھی، پھر دیکھتے ہیں۔ میں نے سکون سے کہا تو اس نے میز پر دائیں جانب رکھی ہوئی ایک فائل اٹھائی اور میرے سامنے رکھتے ہوئے بولا، اس میں بہت کچھ درج ہے، دیکھ لو اور سکون سے پڑھ لو، پھر ہم اس پر بات کریں گے۔ اوکے، میں اپنے کمرے میں جا کر سکون سے پڑھتا ہوں۔ میں نے فائل اٹھائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈنر پر ہوتی ہے ملاقات، اس نے کہا تو میں فائل لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے وہ فائل پڑھتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ بملا کا فون آ گیا۔ میں نے کال ریسیو کر کے ہیلو کہا تو وہ چہکتے ہوئے بولی، اچھا تم بھی نہ انتہائی خود غرض ہو۔ وہ تو میں ہوں، میں نے خوشگوار انداز میں کہا۔ اچھا ہوا تم نے جلدی سے مان لیا، ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ تم سے خوب جھگڑا کروں، اس نے کہا اور ہلکا سا کہا لگا دیا تو میں نے پوچھا، اچھا خیر ہے جو یوں جھگڑا کرنے کو من چاہ رہا ہے؟ ایسے ہی بس، شام اتر رہی ہے اور آج میں بالکل تنہا ہوں، کوئی نہیں آیا، نہ کہیں پارٹی ہے۔ ابھی سوچ رہی تھی کہ تمہاری یاد آ گئی، سوچا تم سے ہی جھگڑا کر لوں، اس نے عام سے انداز میں کہا۔ یار میں بہت پھنسا ہوا ہوں، میرا بھی من چاہتا ہے تمہارے ساتھ بہت سارا وقت گزاروں، میں نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اور میں نہیں چاہتی کیا؟ میں چاہوں تو ابھی اڑ کر لدھیانے آ جاؤں اور وہ کہہ رہی تھی تو میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، تمہیں پتا ہے میں کہاں ہوں؟ ہاں نا، میں مسلسل تیرے ساتھ ہوں، پتہ نہیں کب تمہیں میری ضرورت پڑ جائے، اس نے انتہائی محبت سے کہا۔ او بملا، آئی لو یو، میں نے بے ساختہ کہا۔ ایسے نہیں پھینک ہوا میں، جب سامنے ہوں تو کہنا۔ خیر یہاں بھی تو کسی کے لیے ہی آیا ہوگا، اس نے پوچھا تو میں نے جلدی سے کہا، ہاں بالکل، دیتا ہوں اس کا نمبر۔ چل دے، یوں بھی میں بالکل فری ہوں، کہیں نہیں جا رہی، اس نے اکتاہٹ سے کہا تو میں نے فائل میں درج نمبر اسے دے دیا۔ وہ تھوڑی دیر گپ شپ لگاتی رہی، پھر فون بند کر دیا۔ ڈنر تک میں نے وہ فائل پڑھ لی۔ اس سے مجھے یہی پتہ چلا کہ وہ شہر کے پوش علاقے اعلانی کلاں میں رہتا ہے۔ وہ صبح کے یہی 11 سے 12 بجے کے درمیان کسی وقت اپنے بنگلے سے نکلتا اور تقریباً 7 کلومیٹر دور ایک شاندار آفس میں جاتا، وہاں سے 3 اور 4 کے درمیان واپس لوٹتا اور پھر شام لونی کلب کا چکر ضرور لگاتا تھا۔ لونی کلب شہر کے درمیان ایک جگہ تھی جہاں شہر کے رئیس کچھ وقت کے لیے جمع ہوتے تھے۔ وہاں ہر طرح کی دلچسپیاں موجود ہوتیں جس سے وہ لطف اندوز ہوتے، گپ شپ لگاتے اور مزے کرتے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ اپنے بزنس کو بڑھاوا دیتے، کئی اہم ملاقاتیں کرتے۔ یہ ایک معمول تھا، اس سے ہٹ کر بھی اس کی مصروف زندگی تھی، وہ کسی بھی وقت کہیں بھی جا سکتا تھا۔ میں ڈنر کے لیے نکلنا ہی چاہ رہا تھا کہ میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دروازے تک گیا تو باہر ملازمہ کھڑی تھی۔ اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا، آپ صاحب کے ساتھ چھت پر ڈنر کریں گے، اگر آپ تیار ہیں تو آئیں میرے ساتھ۔ 1 منٹ میں آتا ہوں، میں نے کہا اور واپس پلٹ کر بیڈ سے فائل اٹھائی اور اس کے ساتھ چل دیا۔ میں اور سردار صاحب آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈنر کے دوران ہماری باتیں چلتی رہیں، فائل سے ہٹ کر بہت ساری باتیں اس نے بتائیں۔ بلراج سنگھ بنٹو پر ہاتھ ڈالنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے کئی حصار رکھتا تھا۔ میں نے سب کچھ سن کر پوچھا، آپ اگر یہ کام کرنا چاہیں تو آپ کا پلان کیا ہوگا؟ میری بات سن کر وہ چند لمحے خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا۔ اس کی چپ میں ایک بے بسی تھی جسے میں سمجھ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ بولا، انسان اپنے خیالات میں بہت کچھ کر لیتا ہے، کھلی آنکھوں سے جب خواب دیکھتا ہے نا، وہ ایسا کچھ بھی کر لیتا ہے جو بالکل ناممکن ہو، لیکن کیا ہے کہ وہ حقیقت میں ہوتا نہیں۔ ہر سوچنے والا حقیقت نہیں بنا سکتا۔ بس یہی معاملہ میرا ہے، میں کئی پلان بنا کر دیکھ چکا ہوں مگر اس عمل پر بہت مشکل ہوتا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، برے پلان سے پلان نہ کرنا بہتر ہے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے پوچھا۔ حوصلہ،
کچھ کر دکھانے کی ہمت وہ مجھ میں نہیں۔ اس نے صاف کہہ دیا تو میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اب یہ مجھ پر چھوڑ دو، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ ہاں اب تجھے ہی کرنا ہوگا، اس نے کہا اور کرسی سے ٹیک لگا لی۔ ہمارے درمیان پھر سے خاموشی چھا گئی۔ ہم ڈنر کرتے رہے۔ جب ہم کھا چکے تو وہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا، نظر انصاری کو آخر دفنا دیا گیا ہے آج شام کے وقت۔ وہاں کیا ماحول ہے فرید کوٹ میں؟ میں نے پوچھا۔ جسوال گروپ تو کہیں دکھائی ہی نہیں دے رہا، وہ سب غائب ہو چکے۔ سوڈی گروپ کا بھی یہی ماننا ہے کہ جسوال گروپ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سوڈی سمیت نظر انصاری کو مار دیں۔ اس نے بتایا، یہ پکی خبر ہے کہ وہ ایسا ہی سوچ رہے ہیں؟ میں نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا تو وہ بولا، سمجھ لو یہ پکی ہی خبر ہے، ایک اندر کے بندے سے میری بات ہوئی تھی، اسی نے بتایا ہے مجھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا خیال جسوال گروپ سے بھی ہٹ کر ہو سکتا ہے۔ وہ صرف یہی نہیں سوچیں گے، میں نے سوچتے ہوئے کہا، وہ بچے تھوڑی ہیں کہ اندازہ نہ لگا سکیں۔ ہاں مگر تم تک پہنچنے کے لیے انہیں وقت لگے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنا کھیل ختم کرنا ہوگا، سردار صاحب نے تشویش سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے حتمی لہجے میں کہا تو وہ چونکتے ہوئے بولا، ہاں راکیش ورما آج فرید کوٹ میں تھا، نظر انصاری کی آخری رسومات میں دیکھا گیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرا اور اس کا سامنا نہیں ہو پا رہا۔ خیر میں دیکھتا ہوں، کل کروں گا لدھیانے کی سیر، میں نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ خاموش رہا، پھر ہاتھ سے بیٹھنے کے لیے اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں صبح نکل جاؤں گا فرید کوٹ، ہمارا رابطہ فون پر رہے گا، وہاں جا کر کرتا ہوں تمہارے لیے کچھ۔ بڑی بات ہے، میں نے مسکراتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ سمجھ گیا کہ میں اسے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی کچھ کرو گے؟ اچھا یہاں قریب ہی دریا ہے، من کرے تو صبح صبح جا کر سیر کرانا، تھوڑا خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرو، کام اگر آج نہیں ہوگا تو کل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا اور چھت سے اترتا چلا گیا۔ میری ساری رات رابطوں میں گزر گئی، میں مختلف ذرائع سے معلومات لیتا رہا۔ میری کوشش تھی کہ مجھے کوئی ایسا رابطہ مل جائے جس سے میں بلراج کے قریب ہو جاؤں، کم از کم اتنا قریب کہ میں اپنا کام کر کے نکل سکوں۔ یہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ اس کے معمولات کیا ہیں، مشکل صرف یہی تھی کہ اس کے قریب کیسے پہنچا جائے۔ مجھے اسی مسئلے کا حل چاہیے تھا۔ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ لدھیانے کے اندر کسی بھی گروپ یا کسی بھی فرد کو بھنک بھی ملے کہ کوئی شخص بلراج کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہے۔ اس سے قوی امکان یہ تھا کہ بلراج تک بات پہنچ جاتی اور پھر میری مشکل کہیں زیادہ بڑھ جاتی، کیونکہ حملہ آور کو صرف یہی فوقیت ہوتی ہے کہ جس پر حملہ کیا جائے وہ بے خبر ہو۔ اگر کوئی پہلے سے خبردار ہو تو حملہ پلٹ بھی سکتا ہے۔ مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ شہباز وغیرہ بھی بے بس ہو چکے تھے، بملا صرف اتنا بتا سکتی تھی کہ وہ کس وقت کہاں پر ہے، یہاں تک کہ صبح کے آثار نمایاں ہو گئے۔ میرے اندر سب کچھ گڈمڈ ہونے لگا تھا۔ جیسے ہی مجھے یہ احساس ہوا میں نے سب کچھ ذہن سے نکال باہر کیا۔ میں نے یہ تک دماغ سے نکال دیا کہ میں یہاں پر کیوں ہوں۔ میں تھوڑی دیر تک یا کچھ گھنٹوں کے لیے خود کو آزاد چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ میں نے لمبی لمبی سانسیں لیں اور کمرے سے نکل آیا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں باہر لان میں جاؤں، تھوڑی دیر وہاں خوشگوار ماحول میں رہوں۔ میں باہر کوریڈور میں آیا تو سامنے کوریڈور کے سرے پر گیلری میں ریتو کو ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے دیکھا۔ مجھے باہر نکلتا دیکھ کر وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے وہیں ٹھہرنے کے لیے ہاتھ کا اشارہ کیا اور اس کے پاس جا پہنچا۔ نہ جانے مجھے کیوں لگا تھا کہ وہ میرے لیے وہاں کھڑی تھی، یا پھر محض اتفاق بھی ہو سکتا تھا۔ گیلری پر خوشگوار ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ رات کی سیاہی نیلگوں روشنی میں بدلنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر دھیمے سے پوچھا، یہاں کھڑی ہو خیریت؟ ایسے ہی، بس نیند نہیں آ رہی تھی، سو یہاں کھلے میں آ گئی۔ نیچے لان میں چلیں، کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں چلو، اس نے کہا تو ہم لان میں آ گئے۔ ہم کچھ دیر خاموشی سے ٹہلتے رہے۔ شاید ہمارے پاس کچھ کہنے کے لیے کوئی موضوع نہیں تھا۔ اتنے میں بنگلے کا سیکیورٹی گارڈ میرے قریب آ کر بڑے مؤدب لہجے میں بولا، سر کوئی مسئلہ تو نہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں یار سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں نے نرمی سے جواب دیا۔ میں سمجھا کوئی بات، اس نے کہا اور بات ادھوری چھوڑ دی۔ نہیں، بس من چاہ رہا تھا باہر کھلی فضا میں نکلوں، خاصی خوشگوار فضا ہے یہاں پر، میں نے کہا اور گہری سانس لی تو وہ بولا، جی سر یہاں دریا قریب ہے نا، اس لیے فضا میں نمی بھی زیادہ ہے، اسی لیے یہاں کافی خوشگواریت رہتی ہے۔ یہ دریا کتنے فاصلے پر ہے؟ ریتو نے پوچھا تو اس نے بتایا، یہی کوئی 5-6 کلومیٹر ہے، گاڑی پر جائیں تو 10 منٹ لگیں گے۔ تبھی ایک دم سے میرے من میں آئی کہ دریا پر چلا جائے۔ سردار صاحب نے بھی یہی صلاح دی تھی کہ صبح صبح دریا کی سیر کراؤں۔ میں نے دیکھا پورچ میں گاڑی کھڑی تھی،
ریتو چلیں دریا پر؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چلو، بلکہ اچھا ہے، تھوڑی سی آوارہ گردی کر کے آتے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری تائید کر دی تو میں ریتو کے ساتھ گاڑی لیتا ہوا نکل گیا۔ میں دریا کنارے کھڑا تھا، نیلگوں روشنی چھٹ رہی تھی، منظر واضح ہو گئے تھے۔ ریتو میرے ساتھ کھڑی بالکل خاموش تھی۔ کچھ دیر تک میں دریا کنارے گہرے گہرے سانس لیتا رہا، نہ جانے اس کے من میں کیا آئی۔ اس نے میرے بازو میں اپنا بازو ڈالا اور مجھ سے لگ گئی۔ چند لمحے یوں ہی لپٹے رہنے کے بعد کھوئے ہوئے لہجے میں بولی، نہ جانے کہاں سے نکلتا ہے یہ دریا، بہتا ہوا زمین سیراب کرتا ہوا کہاں کہاں سے ہوتا سمندر سے جا ملتا ہے، کتنی ہی وادیوں سے چپ چاپ گزر جاتا ہے، وہیں شور کرتا ہے جہاں اس پر بند باندھنے کی کوشش کی جائے۔ میں نے بلا سوچے سمجھے وہی کہہ دیا جو میرے دماغ میں آیا۔ کچھ دیر ہمارے درمیان خاموشی رہی تو وہ بولی، آؤ کنارے کنارے چلیں دور تک۔ چلو آؤ، میں نے اس کا ہاتھ تھام کر چلتے ہوئے کہا۔ ہم دھیمے قدموں کے ساتھ چل دیے۔ ہم تھوڑا فاصلہ طے کر گئے۔ میں نے دیکھا دریا کنارے ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس ایک چھوٹا سا جال تھا جس میں تھوڑی سی مچھلیاں تھیں۔ اپنے حلیے سے وہ کافی ڈیسنٹ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے پاجامہ کرتا پہنا تھا، کلائی پر گھڑی تھی، اس کے قریب ایک میگزین پڑا تھا۔ اسے دیکھ کر لگا کہ وہ بھی وقت گزاری کے لیے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر پوچھا، بابا یہ مچھلیاں آپ نے پکڑی ہیں؟ ہاں بیٹا، میں نے ہی پکڑی ہیں، اس نے مقامی زبان میں بتایا۔ کیا کریں گے ان مچھلیوں کا؟ میں نے پوچھا۔ من کیا تو بنا کر کھا لوں گا، ورنہ کسی کو دے دوں گا، اس نے لاپرواہی سے بتایا۔ تو میں نے ایویں ہی دل لگی کے لیے پوچھا، بابا آپ کے پاس تو جال چھوٹا سا ہے، میرے خیال میں آپ دریا میں تو نہیں جا سکتے، کیا کنارے پر اتنی مچھلیاں آ جاتی ہیں؟ بیٹا تجربہ ہونا چاہیے، مچھلی کنارے پر بھی پکڑی جا سکتی ہے، ورنہ بھلے بیچ دریا کے بھی چلا جاؤ نا تو بھی نہیں ملتی، اس نے کہا تو میں چونک گیا۔ کیسی بات کہہ دی تھی اس نے! میں چند لمحے ساکت رہا، اس نے بڑے پتے کی بات کی تھی۔ تبھی ریتو نے پوچھا، بابا یہ کون سا دریا ہے؟ اس کے سوال پر میں چونک گیا، مجھے اس دریا کا نام نہیں معلوم تھا۔ تبھی میں نے ہنستے ہوئے کہا، کوئی بھی ہو ہمیں کیا، بس دریا ہے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا تو بابا بولا، یہ دریائے ستلج ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا میرے اندر ایک لہر پھیل گئی، یہ وہی ستلج دریا ہے جو میرے علاقے میں بہتا ہے۔ میں نے لاشعوری طور پر اس طرف دیکھا جدھر پانی بہتا ہوا جا رہا تھا۔ یہی پانی میرے دیس سے بھی گزرے گا۔ ایک ٹھنڈی آہ میرے سینے سے خارج ہو گئی۔ تبھی ریتو نے بابا سے پوچھا، کہیں دوسرے علاقے سے آئے ہو کیا؟ اس کے سوال پر میں چونک گیا۔ ظاہر ہے ہمیں دریا کے نام کا علم نہیں تھا، بابا نے اسی سے اندازہ لگایا تھا۔ تبھی ریتو فوراً ہی بولی، ہاں ہم راجستھان سے آئے ہیں۔ لگتا نہیں کہ ہنی مون کے لیے آئے ہو، وہ تو ان ویرانوں میں نہیں آتے، بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو مجھے پھر دل لگی کو من چاہنے لگا۔ تبھی میں بولا، ہاں چند دن موج مستی کرنے کو نکلے ہیں، سیر سپاٹا کر کے واپس نکل جائیں گے۔ اچھا ہے ابھی سے اپنے من کی سن رہے ہو، ورنہ ہماری عمر میں آ کر سوائے پچھتاووں کے اور کچھ نہیں ملتا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پچھتاوا کیوں؟ میں نے پوچھا۔ ساری زندگی دولت بناتا رہا، اب سارا کچھ بچوں کو دے دیا، مجھے کیا ملا؟ وہی رات دن کی محنت کے بدلے تھکان، تنہائی اور حسرتیں۔ اس بات پر اس کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ کتنی دولت بنا لی بابا جی؟ ریتو نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہاں لدھیانے میں ایک فیکٹری ہے میری، بائیسیکل کے پارٹس بناتا تھا، اب تو بہت بڑا پھیلاؤ ہے۔ خیر تم کیا کرتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں کچھ کرتا ہوتا تو یوں آوارگی نہ کرتا، میرے بے ساختہ کہنے پر وہ کہا لگا کر ہنس دیا۔ تبھی ریتو بولی، زمیندار ہیں ہم۔ او اچھا، خیر لدھیانے شہر آؤ تو مجھ سے ملنا، یہ میرا کارڈ رکھ لو۔ اس نے جیب سے کارڈ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ ریتو نے وہ کارڈ پکڑ لیا، اس کا نام رام ٹکیت تھا۔ ہم کچھ دیر یوں ہی باتیں کرتے رہے، پھر آگے نکل گئے۔ اس نے ایک بات کہی تھی جو بہت قیمتی بات تھی کہ بیٹا تجربہ ہونا چاہیے، مچھلی کنارے پر بھی پکڑی جا سکتی ہے، ورنہ بھلے بیچ دریا کے بھی چلے جاؤ نا تو بات نہیں بنتی۔ وہ بات میرے دماغ میں اٹک گئی تھی۔ اس وقت سورج نکل رہا تھا جب ہم واپس پلٹے۔ واپسی پر وہ ہمیں ملا تو اس نے مچھلیوں کی آفر کر دی کہ ہم ساتھ لے جائیں۔ رام ٹکیت جی انہیں بنائے گا کون؟ وہیں شہر میں آپ سے بنی بنائی کھا لیں گے، ریتو نے کہا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، ضرور مجھے تم لوگوں کا انتظار رہے گا۔ واپسی پر تمام راستے میں یوں ہی سوچتا چلا جا رہا تھا کہ مچھلی کو کنارے تک کیسے لانا ہے۔ تبھی اچانک مجھے سردار صاحب کی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے مجھے دریا کی سیر کرنے کا ہی کیوں کہا تھا؟ پھر وہاں پر بیٹھا ہوا بوڑھا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ مجھے لگا کہ میں خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔
سپہر تک خوب سونے کے بعد میں فریش ہوا اور نیچے لاؤنج میں آ گیا۔ وہاں پہلے ہی روندر اور ریتو بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے تھے۔ لگتا ہے نیند پوری ہو گئی، روندر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بس تھوڑا سا سویا ہوں تو سکون ملا ہے، میں نے کہا اور ان کے پاس ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ تبھی ریتو بولی، شہباز کا فون تھا، مجھے کہہ رہا تھا جیسے ہی راجویر بیدار ہو رابطہ کرے۔ کب آیا تھا فون؟ میں نے پوچھا۔ یہی کوئی 3 گھنٹے پہلے، اس نے بتایا۔ تم جاگ رہی تھی؟ میں نے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، او یار نیند کہاں آتی ہے، تم فون کرو میں چائے لاتی ہوں۔ یہاں کے ملازم کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ادھر ہی ہیں، انہوں نے کہاں جانا ہے، یہ کہتے ہوئے ریتو اٹھ گئی۔ اور نینا؟ میں نے پوچھا تو ٹھٹک کر بولی، وہ کمرے میں ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اوکے جاؤ، میں نے کہا اور اپنی جیب سے فون نکال کر آن کیا، پھر شہباز کے نمبر ملا دیے۔ چند لمحوں کے بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ او ماما اتنا سوتے ہو، کب سے انتظار کر رہا ہوں، اس نے غصے میں کہا تو میں ہنستے ہوئے بولا، آج ہی تو نیند آئی ہے یار، چل چھوڑ، بتا کیا بات ہے۔ میں نے تمہیں کچھ ویڈیوز بھیجے ہیں بلراج کے بارے میں، وہ دیکھنا، دوسرا کچھ سورس بھی ہیں وہ بھی دیکھ لینا، مزید میں دیکھتا ہوں، اس نے کہا تو میں ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ میں ساوری کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، سوال میری نوکے زبان پر تھا، تبھی وہ بولا، ساوری بالکل ٹھیک ہے، شانزے کے ساتھ ہوتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اب شانزے بہادر ہو گئی ہے، اور پسٹل بھی۔ میں نے کہنا چاہا تو اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، ہاں اوے ماما ہاں، استانی بن گئی ہے شانزے کی، چل اب اپنا خیال رکھنا، جلدی آنا۔ یہ کہتے ہی اس نے کال ختم کر دی۔ میں چند لمحے انہی کے بارے میں سوچتا رہا، پھر سر اٹھا کر روندر کو دیکھا، وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، روندر کیا دیکھ رہے ہو؟ لگتا ہے کوئی بہت جذباتی بات تھی۔ ہاں ایسی ہی تھی، مگر تمہیں ایسے کیوں لگا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے ایسا آپ کے چہرے پر دکھائی دیا، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو میں نے اٹھتے ہوئے کہا، چل یار ذرا لدھیانے کی گیڑی تو لگائیں آج، لیکن پہلے میں وہ ویڈیوز دیکھ لوں۔ چلو جی، کل سے یہاں بیٹھے ہیں تو گھٹنے درد کرنے لگ گئے ہیں، آپ جاؤ میں بیٹھا ہوں یہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ صوفے پر مزید پھیل گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ریتو کی آواز آئی تو میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ ایک ٹرے میں مگ رکھے کھڑی تھی۔ میں نے مسکرائے ہوئے شرمندگی سے کہا، اوئے میں تو بھول ہی گیا تھا، تم چائے بنانے گئی تھی۔ ہاں کچھ پیغام، کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے، روندر نے مزاحیہ انداز میں کہا تو میں مسکرا دیا۔ ساوری یاد آ رہی تھی نا؟ ریتو نے مجھے مگ تھماتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ابھی شہباز سے بات ہوئی ہے نا، اس نے کچھ انفارمیشن بھیجی ہیں وہ لیپ ٹاپ میں نے کہا تو وہ بولی، میں نینا سے کہتی ہوں وہ لے آئے گی، تم بیٹھو چائے پیو۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا، اس نے نینا کو کال کر دی۔ کچھ دیر بعد میرے سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا، اس میں 2-3 ویڈیوز تھیں۔ ایک ویڈیو میں بلراج اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ پھر رہا تھا، اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی تھا، یہی کوئی 5-7 برس کا۔ دوسری ویڈیو اس کے آفس کی تھی، جس عمارت میں وہ آفس تھا ارد گرد سب کی ویڈیوز، اور تیسرے کلب کے کچھ مناظر تھے جہاں وہ موج مستی کر رہا تھا۔ وہ سب دیکھنے کے بعد میں نے ان ناموں پر نگاہ ڈالی تو ان میں ایک نام رام ٹکیت کا بھی تھا۔ میں دھیرے سے مسکرا دیا۔ سردار صاحب نے مجھے یوں ہی دریا پر جانے کو نہیں کہا تھا، اس میں مصلحت تھی، وہ اب بھی مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہا تھا۔ وہ سیدھے معلومات مجھے دینے کے بجائے اپنی طرف سے قابل اعتماد ہاتھوں میں وہ معلومات دے رہا تھا۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، میں اس دوران چائے ختم کر چکا تھا۔ میں اور روندر نکلنے لگے تو ریتو نے کہا، ہم دونوں یہاں بیٹھ کر کیا کریں گی، ہم بھی ساتھ ہی چلتے ہیں۔ تو چلو، روکا کس نے ہے؟ میں نے کہا تو وہ بھی گاڑی کی پچھلی نشست پر آ بیٹھے۔ روندر نے گاڑی بڑھا دی۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد ہم سبھاش نگر کے علاقے میں گئے، جہاں ہم ایک مہنگے ریستوران میں آ کر بیٹھے جس کے باہر فوارہ بنا ہوا تھا۔ یہی نشانی ہمیں رام ٹکیت نے بتائی تھی۔ ہم اندر داخل ہوئے تو سامنے کی میز پر وہ بیٹھا تھا، اس نے وہی سفید کرتا پاجامہ پہنا ہوا تھا، اوپر اس نے ویسٹ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں پہچان آئی اور وہ اٹھ گیا، ہمارے قریب پہنچنے پر مسکراتے ہوئے ملا اور پھر ہمیں ہال سے لے کر باہر لان میں آ گیا۔ باہر کرسیاں لگی ہوئی تھیں، درمیان میں میز تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ ہمیں اس کھلی فضا میں کیوں لایا ہے۔ کچھ دیر تک یوں ہی گپ شپ ہوتی رہی، یہاں تک کہ ویٹر آرڈر لے گیا، پھر چائے کے ساتھ لوازمات آ گئے۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، یوں ہی ادھر ادھر کی ہانکتا رہا۔ اس دوران میرا دوران خون بڑھتا رہا۔ ایک لمحے کو تو مجھے لگا جیسے میں کسی فضول بندے سے آ ٹکرایا ہوں، کیونکہ اس دورانیے میں چائے کے ساتھ لوازمات بھی آ گئے، کھا پی بھی لیا، اور وہ مجھے لدھیانے کے بارے میں بتاتا رہا۔ آؤ اب میں تم لوگوں کو اپنی فیکٹری دکھاؤں، یہ کہتے ہی وہ اٹھ گیا۔ میں بڑے صبر سے اس کے پیچھے چلتا ہوا پارکنگ تک آ گیا۔ اس نے ایک مہنگی کار نکالی اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ دوسری کار میں باقی سارے آتے رہے۔ جیسے ہی ہم مین روڈ پر آئے تو اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، وہ میرا بزنس میں حریف ہی نہیں،
بلکہ اس نے مجھے اس بزنس میں ناکوں چنے چبوا دیے ہیں۔ میں اگر اس کے قبیل کا بندہ نہ ہوتا نا تو وہ اب تک مجھے فٹ پاتھ پر لا پھینکتا۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ ایسا اس نے کیوں کیا، یہ فضول بات ہوگی تو بس، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر وہ اب تک ہے کیوں؟ میں نے بڑے نرم لہجے میں پوچھا تو بوڑھا رام ٹکیت دھیمے سے لہجے میں بولا، اس کی یہی کامیابی ہے کہ وہ اب تک ہے۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کیوں ہے۔ میں نے اسے سمجھانے والے انداز میں پوچھا تو وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، زیادہ بات کروں گا تو کنفیوژن بڑھے گی، بس اتنا سمجھ لو کہ وہ ان جرائم پیشہ لوگوں میں شامل ہے جن کی سرپرستی ریاستی ادارے کرتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ اب اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ؟ میں نے پوچھا۔ یوں تو دنیا دکھاوے کے لیے اس کے ساتھ تعلق تو ہے، لیکن نہ وہ مجھ پر اعتماد کرتا ہے اور نہ میں اس پر، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی بھی حوالے سے وہ خبردار ہو جائے۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا، وہ کیسے خبردار ہو جائے گا؟ میں نے الجھتے ہوئے پوچھا تو ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ایک وقت تھا جب وہ میری ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھتا تھا، لیکن اب نہیں۔ اس کا یہ خیال ہے کہ میں اس کھیل سے باہر آ گیا ہوں۔ اوکے، لیکن کوئی راستہ تو ہوگا نا؟ میں نے پوچھا۔ وہی بتا رہا ہوں نا، اس کے گھر کی پوری پلاننگ میرے پاس ہے، کہاں سے کس طرف کیا کچھ ہے۔ گڈ، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہاں پر ایک ملازم بھی ہے جو میں نے وہاں رکھا ہوا ہے، پچھلے 6 برس سے وہ وہاں پر کام کر رہا ہے، اس سے جو چاہیے ہمیں مدد مل سکتی ہے۔ اس نے بتایا تو مجھے یوں لگا جیسے میں بلراج تک پہنچ گیا ہوں۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا، میں نے کہا، صرف ایک شے جس کا دھیان رکھنا ہوگا، کوئی ایسی بات، کوئی نشان ایسا نہ چھوڑنا جس سے کسی کا بھی دھیان ہماری طرف جائے، وہ کوئی بھی ہو۔ کیسے جانا ہے، کیسے واپس آنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب تم نے کرنا ہوگا۔ اس میٹنگ کے بعد ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوگی، ہاں تم تک معلومات پہنچتی رہیں گی۔ رام ٹکیت نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ دیا۔ میرا رکا ہوا سانس بحال ہو گیا۔ وہ معلومات کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ایک پن ڈرائیو میں ہیں جو میری جیب میں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک پن ڈرائیو نکالی اور میری طرف بڑھا دی۔ میں نے وہ پن ڈرائیو اپنی جیب میں محفوظ کر لی، پھر سامنے سڑک پر دیکھتے ہوئے کہا، ایک بات بتائیں ٹکیت جی، لیکن وہ سچ ہو۔ پوچھو، اس نے اعتماد سے کہا۔ تو میں نے پوچھا، آپ میری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ کیا فائدہ چاہتے ہیں آپ؟ کوئی فائدہ نہیں چاہتا۔ میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں مجھے کوئی طلب نہیں، لیکن صرف ایک خواہش مجھے بے حد تنگ کرتی ہے۔ مرنے سے پہلے میں وہ خواہش ضرور پوری کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا تو اس نے گہری سانس لی اور پھر جذباتی سے لہجے میں کہتا چلا گیا، بلراج نے لدھیانے میں جگہ بنانے کے لیے غلط صحیح جو بھی راستہ چنا وہ چن لیا۔ اس نے کئی لوگوں کو لتاڑا اور ایک مقام بنا لیا۔ میرے ساتھ بھی ٹکرایا، کہیں اس نے مجھے شکست دی، کہیں میں خود اس سے بچ گیا، کہیں میں نے بھی اسے چوٹ دی۔ یہ سب چلتا رہا۔ میں تب بھی اسے ختم کر سکتا تھا، لیکن اس کے عوض میرا بہت کچھ برباد ہو جاتا، اتنا کچھ کہ شاید جہاں آج میری اولاد ہے وہاں پہنچنا بس خواب ہی رہ جاتا۔ باوجود طاقت کے، موقع ملنے کے، میں 2 قدم پیچھے ہٹ کر بس اپنے بچاؤ کی کوشش کرتا رہا۔ میں اسے ختم نہیں کر سکا۔ یہی میری خواہش ہے جو مجھے تنگ کرتی ہے۔ میں اسے ختم دیکھنا چاہتا ہوں۔ اوکے، میں کرتا ہوں کچھ، میں نے کہا تو ہمارے درمیان خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مجھے بلراج کے بارے میں بتاتا رہا، یہاں تک کہ اس کی فیکٹری آ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ فیکٹری میں خوار ہونے کے بعد ہم واپسی کے لیے چل پڑے۔ تبھی ریتو نے مجھ سے پوچھا، یہ بابا کچھ زیادہ ہی خبتی نہیں تھا؟ خبتی نہیں، انتہائی محتاط۔ اس نے ساری بات اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کی ہے۔ میرے خیال میں اچھا کیا، میں نے بتایا۔ تو اب کیا پلان ہے؟ اس نے پوچھا۔ 2 پلان ہیں، ایک یہاں شہر سے ڈنر کر کے ہی واپس جاتے ہیں، دوسرا ابھی واپس چلتے ہیں۔ ابھی واپس چلیں؟ اچانک نینا نے کہا۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ ایویں کسی کی نگاہ میں آ گئے تو، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ بات تو ٹھیک ہے، خاموش بلی، میں نے کہا تو کار میں کہا گونج گیا۔ ہم واپس لاڈیاں کلا پہنچ گئے۔